وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوان المسلمون کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور کس طرح سے تکفیری سوچ ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اسی تکفیری سوچ کی وجہ سے اس جماعت کے رحم سے جہاد کے نام پر کتنی تنظیمیں بنائی گئیں، اور جن کی وجہ سے کس طرح سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، تکفیر کر کے مسلمانوں کا خون کس طرح سے بہایا جا رہا ہے موجودہ دور کے اندر۔ تنظیم الجہاد کے نام سے ان لوگوں نے تنظیم بنائی، جہادی تنظیم، اور یہ کافروں کے خلاف نہیں، مسلمانوں کے خلاف۔ یہ تنظیم مصر کے اندر مکمل طور پر سید قطب کے تکفیری افکار پہ قائم ہے، جو اپنی جماعت کے علاوہ سب کو کافر اور مرتد مانتی ہے۔ یہ تنظیم الجہاد، ان کے یہاں دو متوازی نظام پایا جاتا ہے، ایک نظام الہی اور دوسرا نظام طاغوت، تیسرا کوئی نظام نہیں ہے۔ سچ کہا ہے سید قطب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، فی ظلال القرآن کے اندر انہوں نے جو تفسیر کی ہے، کہتے ہیں کہ فمن کان فی نظام اللہ وشرعہ فہو فی دین اللہ، ومن کان فی نظام الملک ملکی وشرعہ فہو فی دین الملک ولا جدال فیہ شرعا۔ جو اللہ کے نظام اور اس کی شریعت میں رہے گا وہی دین الہی کا حصہ ہے، اور جو بادشاہ کے نظام اور اس کی شریعت میں رہے گا وہ بادشاہ کے دین کا حصہ بن کر کے رہے گا۔ ایک دوسری جگہ انہوں نے بغاوت پر اکساتے ہوئے لکھا کہ لا مندوحۃ للمسلمین واعضاء الحزب الاسلامی عن الشروع فی مہمتہم باحداث انقلاب المنشود والسعی وراء تغییر الحکم فی بلادہم التی یسکنونہا۔ یہ بھی اسی اپنی کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے، فی ظلال القرآن کے اندر، کہ مسلمان جماعت اور اسلامی پارٹی کے ارکان جہاں بھی رہتے ہیں، یہ مسلمان جماعت کون سی ہے؟ ان کے یہاں ان کی جو اپنی تنظیم ہے، ان کی جو اپنی پارٹی ہے، اس کی بات یہ کر رہے ہیں۔ اس کے ارکان جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، جس بھی ملک میں رہتے ہیں، ان کا مشن یہی ہے کہ وہ اپنے اصل ٹارگٹ انقلاب کو برپا کرنے اور اپنے ملک کے اندر جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کے نظام حکومت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ بغاوت اور بھارتے ہوئے انہوں نے فی ظلال القرآن کے اندر کہی ہے۔ مزید سید قطب نے اپنی آخری کتاب معالم فی الطریق، یہ بہت ہی خطرناک کتاب ہے ان کا، اس کے اندر آنے والے تمام تکفیری خوارج کے لیے خروج، بغاوت اور تکفیر کے اصول متعین کر دیے ہیں۔ چنانچہ داعش اور القاعدہ جیسی تکفیری تنظیموں کے نزدیک یہ کتاب ان کے یہاں دستور کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی دونوں کتاب ہیں، فی ظلال القرآن اور معالم فی الطریق، اور اسی طرح سے المصطلحات الاربع، یہ مودودی کی کتاب ہے۔ یہ ساری کتابیں ان جہادی تنظیموں کے نزدیک اصول اور دستور کی حیثیت رکھتی ہیں، بالخصوص سید قطب کی یہ کتاب معالم فی الطریق۔ اس کتاب کے بارے میں ایمن ظواہری، جو القاعدہ کا سربراہ ہے، لیڈر ہے، یہ خارجی اسی بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سید قطب نے اپنی ڈائنامیٹ کتاب، اس کو یہ لوگ ڈائنامیٹ کہتے ہیں،
معالم فی الطریق کو، کہتا ہے کہ اپنے اس ڈائنامیٹ کتاب معالم فی الطریق کے اندر ہمارے لیے تمام دستور وضع کر دیے ہیں، ہمارے لیے نہیں، ہم داعشیوں کے لیے، ہم خارجیوں کے لیے جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں اور مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، ان کی تکفیر کر کے، ان کو کافر اور مرتد کہہ کر کے، جس طرح سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خارجیوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، انہیں کافر اور مرتد کہہ کر کے، حتیٰ کہ خلفاء پر، حضرت علی پر، حضرت معاویہ پر ان لوگوں نے حملے کیے اور ان کو کافر اور مرتد مانتے تھے۔ انہی کی یہ بچی کھچی اولادیں ہیں، یہ مسلمانوں کو کافر اور مرتد مان کر کے مارتے ہیں، ان کا خون حلال کرتے ہیں، اور یہ فکر کہاں سے لیتے ہیں، یہ دستور کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں ان کو نہیں ملتا ہے، یہ دستور ان کو قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا ہے۔ سید قطب نے جو اپنی فکر والی کتاب لکھی ہے، تکفیری اور تفجیری فکر والی جو کتاب انہوں نے لکھی ہے جیل کے اندر رہ کر کے، معالم فی الطریق، وہاں سے یہ لوگ اپنے دستور کو لیتے ہیں، اپنے اصول کو لیتے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے ایمن ظواہری، اور آج بھی یہ موجود ہے، کہتا ہے کہ اور یہی کتاب ہمارے اصول کا مصدر ہے، یعنی قرآن ان کا مصدر اور مرجع نہیں ہے۔ سید قطب کی وضع کردہ کتاب جو ہے معالم فی الطریق، آپ تعجب کریں گے، جس کا ترجمہ کئی سال پہلے، 40 سال پہلے کی بات ہے، جماعت اسلامی والوں نے کر دی ہے، خلیل حامدی نے، اردو میں جادو منزل کے نام سے۔ اور جماعت اسلامی کی جو طلباء ہیں، یہ لوگ بھی اس کو اصول اور دستور کی کتاب سمجھتے ہیں، اور ہر طالب علم اپنے پاس رکھتا ہے، جس کے اندر خارجیت اور تکفیریت بھری ہوئی ہے۔ سارے مسلمانوں کو جو کافر سمجھتے ہیں اپنے علاوہ، اس کتاب کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں، اس کا میں الگ سے باقاعدہ اس پر لیکچر دوں گا، اس کتاب کے بارے میں، کہ یہ کتاب کس قدر خطرناک ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں کر کے پھیلا دیا گیا ہے، اور یہ کتاب نوجوانوں کے اندر تقسیم کی جاتی تاکہ ان کی فکر کو گندا کیا جائے، کہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ کر کے ان کو نہیں دیا جاتا ہے کہ صحیح لائن پہ آئیں، سیدھے راستے پہ چلیں۔ یہ تکفیر اور تفجیر سے بھری ہوئی کتاب، جو کہ بارود اور ڈائنامیٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو تکفیری تنظیمیں ہیں، القاعدہ اور داعش جیسی تنظیمیں، یہ لوگ اس کتاب کو اپنے لیے بارود اور ڈائنامیٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہی کتابوں کا اردو میں، بنگلہ میں اور دوسری تمام زبانوں میں ترجمہ کر کے پھیلایا جاتا ہے ادبی پیرائے میں، جس کے اندر تکفیریت سے ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی تکفیر کی گئی ہے، مسلم حکمرانوں کی تکفیر کی گئی ہے۔ تو یہ ایمن ظواہری کیا کہتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے اصول کی حیثیت رکھتی ہے، ہمارے لیے مصدر کی حیثیت رکھتی ہے، اور عصر حاضر میں سید قطب کی فکر ہی اسلام دشمنوں کے خلاف انقلاب کی چنگاری پھوٹنے کا سبب بنی ہے۔ یہ صاف صاف اقرار کر رہا ہے کہ انقلاب کی جو چنگاری پھوٹی ہے موجودہ دور میں، اس کا سبب یہی کتاب ہے۔ اس کتاب سے ہم لوگوں نے انقلاب برپا کیا۔ کون سا انقلاب برپا کیا؟ مسلمانوں کو مار رہے، یہی انقلاب ہے ان کا۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ وَأَنَّ فِكْرُ سَيِّد كَانَ شَرَارَةَ الْبَدْءِ فِي إِشْعَالِ الثَّوْرَةِ ضِدَّ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ فِي الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ، کہ سید قطب کی فکر ہی اسلام دشمنوں کے خلاف انقلاب کی چنگاری پھوٹنے کا سبب بنی ہے۔ نہیں کہہ رہا کہ جب سے یہ کتاب آئی ہے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، اور سب کا گناہ اس آدمی کے سر پہ جائے گا جس نے اس کتاب کے اندر یہ اصول وضع کیے، اور جس نے اتنے سارے تکفیری اور تفجیری نوجوان پیدا کیے۔ اس کی سوچ سے یہ مسلمانوں کو کافر سمجھ کر کے مارتے ہیں۔ ساتھ میں یہ تنظیم الجہاد کی سوچ مصر کے اندر 50 کی دہائی میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب اخوانی صفوں میں دراڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور بہت سے متشدد قسم کے اخوانی اسے چھوڑ رہے تھے۔ جماعت کو متشدد قسم کے اخوانی اسے چھوڑ رہے تھے، مطلب کیا اس کا؟ یعنی جب حسن بنا نے شروع میں اس کو دعوت اور تبلیغ کے نام پہ اور صفائی قلب کے نام پہ تصوف سے جڑ کر کے اس سے
تنظیم کی بنیاد ڈالی تھی تو بہت سارے نوجوان اور بہت سارے لوگ اس سے جڑے تھے کہ یہ جو ہے اچھی سوچ ہے، اچھی فکر ہے. لیکن جب بعد میں ظاہر ہوا 40 اور 50 کی دہائی میں کہ حسن بنا یہ تو کچھ دوسرا ہی کام کر رہے ہیں، یہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، انگریزوں سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے چندہ لے رہے ہیں، آخر یہودیوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی دینی اختلاف نہیں ہے، بس ہمارا ان سے جو کچھ اختلاف ہے وہ ڈائنمک اختلاف ہے، وہ زمینی اختلاف ہے. تو اس طرح سے ہلکے میں لے رہے ہیں کہ آخر مقصد کیا ہے. یہ سیاست میں آ رہے ہیں، یہ انتخابات لڑ رہے ہیں، اور جو ملک کا جو بادشاہ ہے کثر ملکی پر ان کی نگاہ پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ یہ ملاقاتیں کرتے ہیں بادشاہ سے، اور بادشاہ کا استقبال کرتے ہیں طلبہ کو لے جا کر کے، اور لمبی لمبی قطار لگواتے ہیں اپنے ارکان کو لے جا کر کے، اور اس کے لیے نعرہ لگواتے ہیں کہ الملک اللہ مع الملک، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بادشاہ کے ساتھ ہے. آخر یہ سب کیا مقصد ہے؟ جب یہ ساری چیزیں بہت سارے نوجوانوں نے دیکھی کہ یہ حسن بنا کا مقصد یہ کیا ہے، آخر تو نکل کے باہر آ گئے بہت سارے لوگ اس سے. اور مطلب یہ لوگ تشدد پسند جو تھے، بالکل اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جماعت اسلامی کو آپ کہ کس طرح سے سید مودودی نے اس کی جو بنیاد قائم کی تھی، اور اس کے بعد وہ خلافت کا نام انہوں نے لیا تھا، اور پھر یہ کہ جمہوریت کو انہوں نے طاغوت بنا کر کے پیش کیا تھا، بلکہ ووٹ دینے کو حرام انہوں نے کہہ دیا تھا، اور سارے جو ہے جمہوری نظام کو انہوں نے طاغوت قرار دیا تھا. لیکن جب پاکستان میں پہنچے اور 50-60 کی دہائی میں انہوں نے اس کے بعد جب ملاقات کرنا شروع کیا خمینی سے اور ایرانی سربراہوں سے، اس کے بعد جو ان کے یہاں ووٹ دینا حلال ہو گیا، اور انہوں نے جمہوریت کو حلال کر دیا. اور پھر دیکھیے جو ہے فاطمہ جنہ کو شیعوں کی جو محبوبہ تھی اس کو لا کر کے صدارت کے لیے کھڑا کر دیا، ملک کی سربراہی کے لیے، جنرل حیا کے مقابلے میں، جنرل ایوب کے مقابلے میں، اور اس کے لیے ووٹ دینا شروع کر دیا انہوں نے، بلکہ پرچار کرنا شروع کر دیا اور اس کی فضیلت بتانا شروع کر دی اس رافضیہ شیعہ عورت کی. تو پھر بہت سارے لوگ ہیں ان کی تنظیم چھوڑ کر کے بھاگ گئے. ان میں جو ہے سب سے مشہور ہے ڈاکٹر اسرار کی اب مثال موجود ہے، انہوں نے چھوڑ دیا، کہا یہ کیا، یہ جو ہے ابھی تک ایسی باتیں کر رہے تھے، جمہوری نظام کو طاغوت بول رہے تھے، ووٹ دینے کو حلال کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، اب یہ بالکل بدل گئے ہیں. وہ سب ان کے یہاں انہوں نے جائز کر دیا، اور صحابہ پر لعن طعن کرنے لگے ہیں، اور خمینی سے ملاقات کرنے، یہ ساری چیزیں انہوں نے الگ تنظیم بنا لی. اب ان کے یہاں آج بھی ووٹ دینا حرام ہے اور جمہوریت کو طاغوت سمجھتے ہیں. تو ان کے یہاں جیسے دو فرقہ ہو گیا، ایک متشدد فرقہ ہے جس کو اسراری فرقہ کہتے ہیں، جو ڈاکٹر اسرار نے بنایا، اور ان کے یہاں بہت لچک آ گیا جماعت اسلامی کے یہاں. تو ایسے ہی یہ سید قطب کا جو دور تھا، اس میں ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے کچھ لوگ الگ ہو گئے، ان سے حسن بنا سے نکل گئے، یعنی مطلب اس جماعت سے نکل گئے، اس کو چھوڑ دیا کہ ان کے یہاں جو بنیاد انہوں نے ڈالی تھی، جو مقصد تھا، وہ مقصد ختم ہو گیا. یہ تو ایک دم سیاسی ہو گئے، سیاست میں حصہ لینے لگے، اور کبھی اس پارٹی سے مل رہے ہیں، کبھی اس پارٹی سے مل رہے ہیں. کمیونسٹ پارٹی سے ملتے تھے، یہ عیسائیوں کو اپنے اندر اپنی جماعت میں شامل کرتے تھے، یہودیوں کو اپنی جماعت میں شامل کرتے تھے، ماسونی تنظیموں میں شرکت کرنے لگے تھے اس پارٹی کے لوگ. چنانچہ ان کے بعد حسن بنا کے بعد جو دوسرے مرشد ان کے آئے حسن حزیبی، ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ تو ماسونی تنظیموں کے اندر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے نوجوان اس کو چھوڑ کر کے الگ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ایک الگ تنظیم بنا لی، تنظیم الجہاد کے نام سے. تو اور اسی طرح سے تنظیم 65 کے نام سے سید قطب نے بنائی، اور ان لوگوں نے متشددانہ انداز اپنایا. اور اسی وقت یہ فکر سید قطب کے ذریعے سے قائم ہوئی، لوگوں کے اندر مسلم حکمرانوں کی تکفیر آئی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے فساد کرنا شروع کیا. مطلب بم بنا کر کے یہ لوگ ٹریننگ لیتے تھے، اور اس کے بعد جو مسلم حکمران تھے، مصری جو حکمران تھے، ان کے خلاف یہ لوگ جو ہے اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائی کرتے تھے. چنانچہ چاہے یہ تنظیم الجہاد ہو یا تنظیم 65 ہو، یہ سب وہی 50 اور 60 کی دہائی میں یہ ساری تنظیمیں بنی ہیں جو متشدد تنظیمیں تھیں. ان کے کارکنوں کی گرفتاری کے بعد مزید ان کے اندر سختی آئی. جب 60 اور 65 میں یہ لوگ پکڑے گئے، 66 میں یہ لوگ پکڑے گئے، باقاعدہ ان کے خلاف جب بہت ساری گواہیاں آئیں، اور ان لوگوں نے کئی ایک حملے کیے، مصری حکمرانوں کے خلاف انہوں نے حملے کیے، اور اسی طرح سے بہت سارے محکمہ جات پر ان لوگوں نے حملے کیے اور تباہیاں لائیں، بربادی. تو اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا،
تو اس وقت ان کے اندر مزید سختی آئی. بہت سے اخوانی خود کو اس تکفیری تحریک سے الگ مانتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ تحریک اسی کا حصہ ہے. اخوانی محمود الصاف، یہ بہت بڑا مصنف، یہ اپنی کتاب مال امام الشہید، الامام الشہید یعنی حسن بنا کے سوانح انہوں نے لکھی ہے. اس کے اندر خود اس بات کا اعتراف انہوں نے کیا کہ یہ تنظیم، چاہے تنظیم الجہاد ہو یا تنظیم 65 ہو، یہ دونوں اخوانی جماعت کا حصہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر مزید تشدد پیدا ہو گیا. بہت سارے اخوانی اپنے ملاقات انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کی، چاہے وہ احمد ماہر پر قاتلانہ حملہ ہو یا خازندار پر قاتلانہ حملہ ہو یا اسی طرح سے انور سادات پہ ہو، جمال عبد الناصر پہ ہو، جتنے قاتلانہ حملے ہوئے سب کو انہوں نے اعتراف کیا. اور اس میں جتنے مارے گئے سب کو یہ لوگ شہید بولتے ہیں قتل کرنے میں. یعنی جو خودکش بمباری کے ذریعے سے جنہوں نے حملہ کیا اور اس میں خود مرے ان کو یہ لوگ شہید بولتے ہیں اور اعتراف اس کا کرتے ہیں کہ یہ سب ہماری بچوں نے انجام دیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا بہت سے اخوان اس تحریک کی تعریف نہ کرتے. تعریف کرتے ہیں باقاعدہ، تنظیم الجہاد ہے اور اسی طرح سے تنظیم 65 ہے. تو تعریف کرنے کا بھی مطلب یہی ہے، یہ اپنی تنظیمیں ہیں یہ سب. چنانچہ محمود صباغ یہ بھی بہت بڑے اخوانی مصنف ہیں، انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ بہت سے جماعت کے لوگ اس تنظیم کی تعریف کرتے تھے کیونکہ یہ تنظیم بہت سے سرکاری اہلکار کے قتل اور اغوا میں ملوث تھی اور جماعت کے اہداف کو پورا کر رہی تھی. جماعت کے ان کے جماعت کے مقصد کو پورا کر رہی تھی. یہ کتاب حقیقت التنظیم الخاص جو کہ محمود صباغ کی ہے. اب یہ تنظیم الخاص یہ خصوصی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ حسن بنا نے اس کو بنایا تھا. یہ مسلح فدائی تنظیم تھی باقاعدہ. متم کی پہاڑیوں پر باقاعدہ نوجوانوں کی تربیت کرتے تھے یہ لوگ. اور ایک بار تو پکڑے گئے، وہاں پر پولیس کو پتا چلا، وہاں پہ گئی پولیس، پکڑے گئے. باقاعدہ یہ لوگ ٹریننگ لے رہے تھے اور ان سے جب پوچھا گیا تو بتایا گیا رہا ہوگا، کہہ رہے کہ ہم لوگ فلسطین جانے کے لیے، وہاں پر جہاد کے لیے ہمیں جانا، اس لیے ہم ٹریننگ کر رہے تھے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے بہانہ بنایا، ان کو پھر بھی پکڑا گیا. بعد میں پتا چلا کیا کیا چیزیں ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے پہاڑی پر لے جا کر کے، مکتم پہاڑیوں پر، اور وہاں پر کیسے یہ لوگ ٹریننگ کرتے ہیں. ان کا مقصد مصر کے اندر حملہ کرنا تھا، لیکن وہاں پر ان لوگوں نے اس طرح سے جھوٹ سے کام لیا کہ ہم لوگ یہاں تربیت لیتے ہیں تاکہ جائیں فلسطین میں جہاد کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی انہیں پکڑا گیا اور اس کے بعد حقیقت سامنے آئی کہ ان کا مقصد کیا ہے. اور پھر تنظیم خاص ہو یا تنظیم جہاد ہو یا اسی طرح سے تنظیم 65 ہو، یہ ساری تنظیمیں وہی 60، 50 اور 60 کی دہائیوں میں ان لوگوں نے بنائی. حسن بنا کے زمانے میں، سید قطب اور حسن حزیبی کے زمانے میں ان لوگوں نے یہ ساری تنظیمیں بنائی ہے، جہادی تنظیمیں بنائی ہیں، جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف، مسلم قوم کے خلاف جہاد کرنا. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا. یہ لوگ سارا حملہ جو کرتے تھے وہ اپنے ملک میں کرتے تھے، اپنے ملک کی پراپرٹی برباد کرتے تھے، اور جو سرکاری محکمہ جات ہوتے تھے، سرکاری بلڈنگیں ہوتی تھی، اس پر یہ حملے کرتے تھے. ان لوگوں نے تو عدالت پر حملہ کیا، ان لوگوں نے وزارت داخلہ پر حملہ کیا، اور وہاں کے کئی ایک وزرائے اعظم پر، وہاں کے صدر پر ان لوگوں نے حملہ کیا، بلکہ مارا بھی کئی ایک کو، اور خود کو اس میں جو ہے یہ لوگ شہید بولتے تھے کہ ہم شہید ہیں. کافروں کو انہوں نے کبھی نہیں مارا، یہودیوں کے اپنا بھائی بولتے تھے، یہودیوں کو کبھی نہیں مار، کبھی نہیں کسی کے خلاف لڑے. آپ آج تک کی ان کی پوری تاریخ ہے، 90 سال ہو گئے، یہ کہیں نہیں جا کر کے کافروں کے خلاف کبھی لڑے ہوگے. وہاں جا کر کے ان کو اپنا بھائی بولتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم تو اسلام تو بہت ہی نرمی والا دین ہے، ایسا ویسا. لیکن یہ سارا تشدد اور ساری سختی یہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ، مسلم قوم کے ساتھ روا رکھتے ہیں اور انہی پر حملہ کرتے ہیں، انہی کے خلاف یہ لوگ بغاوت کرتے ہیں، انہی کے خلاف خروج کرتے ہیں. اور مسلم جو فوج ہوتی ہے اسی کو یہ لوگ بزدل قرار دیتے ہیں اور اسی کی برائی بیان کرتے ہیں اور اسی کے خلاف یہ لوگ بغاوت کرتے ہیں، اسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی ساری چال ہوتی ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری تنظیمیں جو 19ویں 20ویں صدی کے شروع میں جو تنظیمیں اس طرح کی قائم ہوئی ہیں، ان کا مقصد یہ سب کے سب انگریز اور یہودیوں کے اہلکار کے طور پر. یہ محمود صباغ جن کی کتاب یہ بہت اہم ہے، جنہوں نے حقیقت التنظیم الخاص یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر حسن بنا نے یہ فدائی اور مسلح فوج جو بنائی تھی اور جس نے کئی ایک مسلم رہنماؤں پر جنہوں نے حملے کیے،
بالکل حسن بن صباح نے جس طرح سے اپنی حساسین جو تنظیم بنائی تھی، اپنے لڑکوں کو بھیجتا تھا اپنے لوگوں کو، اور جتنے مسلم حکمران ہوتے تھے، وزراء ہوتے تھے، ان کو مار کر کے وہ لوگ آتے تھے، خود کش بمباری کر کے یا خود کش حملہ کر کے آتے تھے اور اپنی جان کو مار لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی یہ لوگ بھیجتے تھے مسلم حکمرانوں کے خلاف، وزراء کے خلاف اس طرح سے حملہ کرنے کے لیے۔ اس کے اندر پوری تفصیل محمود صباغ نے، یہ خود اخوانی تھے، اور انہوں نے تنظیم الخاص جو حسن بنا نے بنائی تھی، مسلح اور فدائی تنظیم جو بنائی تھی، اس کی پوری حقیقت انہوں نے لکھا ہے۔ اس کا پورا نام ہے حقیقت التنظیم الخاص و دورہ، یعنی تنظیم خاص کی حقیقت اور اس کا کردار، یعنی کیا کردار رہا، اس نے کیا کردار اور رول نبھائے۔ تو یہ پوری انہوں نے تفصیل لکھی ہے اس کے اندر، کون کون اس کے لیڈر بنے تھے اور اس کے جو سربراہ کون کون رہ چکے ہیں، اور کیسے یہ لوگ کام کرتے ہیں، کہاں یہ لوگ ٹریننگ چھپ کر کے لیتے تھے حکومت سے چھپ کر کے، ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ بہت خطرناک کتاب یہ ہے۔ بتائیے، ایک اخوانی نے پورا اپنا جو ہے بھید اور راز اس کتاب کے اندر کھول کر کے رکھ دیا ہے، حقیقت التنظیم الخاص و دورہ۔ بلکہ حسن حزیبی، میں بتاؤں، یہ حسن حزیبی جب حسن بننا کے بعد دوسرے مرشد آئے، اور اس تنظیم کہتے ہیں کہ یہ تنظیم جو تھی حسن حزیبی کے کچھ چلنے نہیں پاتی تھی، بلکہ یہ تنظیم جو تنظیم الخاص جو تھی، سارا کنٹرول جماعت پر یہی لوگ کر رہے تھے۔ اس کا جو سربراہ، اس کا نام عبد الرحمن سندھی تھا، تو عبد الرحمن سندھی کا زیادہ چلتی تھی، اور حسن حزیبی ظاہر سی بات ہے مرشد اعلیٰ ان کو مانتے تھے لوگ، اور مرشد اعلیٰ جیسے حسن بننا تھے تو ان کی جگہ انہوں نے لی تھی۔ تو حسن بننا کی جگہ پر جب حسن حزیبی آئے تو ان کی کچھ خاص چلتی نہیں تھی، نہ ان کی کوئی بات سنتا تھا، سب جو ہے عبد الرحمن سندھی کی بات۔ تو اس بندے نے کیا کیا، حسن حزیبی نے عبد الرحمن سندھی کو ختم کروا دیا، اپنے ایک آدمی سے اسی کو مروا دیا۔ تو بتائیے یہ لوگ آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، تو پھر دوسروں کی جان لینے میں ان کو کیا تعامل آئے گا۔ تو اس طرح سے اس کتاب کے اندر بہت ساری حقیقت کو لکھا ہے محمود صباغ نے، حقیقت التنظیم الخاص و دورہ کے اندر۔ محمود صباغ کی اس کتاب پر مقدمہ خود اخوانی مرشد مصطفیٰ مشہور نے لکھی ہے۔ مصطفیٰ مشہور چوتھے مرشد ہے، پہلے مرشد حسن بننا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حسن حزیبی، تیسرے پہ عمر تلمسانی، چوتھے نمبر پہ یہ مصطفیٰ مشہور ہے۔ انہوں نے اس کتاب پر باقاعدہ مقدمہ لکھا ہے، یعنی حقیقت التنظیم الخاص پر 1989 کے اندر، جس کے اندر صباغ نے انور سادات کے قاتلوں کی جم کر تعریف کی ہے۔ انور سادات کو کیسے مارا گیا تھا، جم کر کے تعریف کی ہے۔ اور سادات کے بارے میں کیا لکھا ہے، فبلغ قمۃ، یعنی سادات، انور سادات، اس کے بارے میں جس نے اسرائیل کے خلاف جس نے جہاد کیا اور بہت ساری کوششیں کی ہیں مصر کو اپنے بچانے کے لیے، لیکن اسرائیل کے خلاف یہ لوگ کبھی انہوں نے ایسا ویسا نہیں کہا جیسا یہ لوگ مصری حکمرانوں کے خلاف بولتے تھے۔ اب دیکھیے انور سادات کے بارے میں یہ محمود صباغ نے کیا لکھا ہے، فبلغ قمۃ الاستبداد والتولو علی شعب منحہ حبہ وزحہ معہ بدمہ عزیزا۔ بہرحال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ظلم و استبداد کی چوٹی پر پہنچا ہوا تھا، یعنی انور سادات کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، قوم پر متکبرانہ دھوس جماتا تھا، وہ قوم جو اس سے محبت کرتی تھی اور جس نے سرزمین مصر کی خاطر اپنا خون بہایا تھا، چنانچہ مصر ہی کے نوجوان اس پر مسلط ہو گئے اور دن کے اجالے میں اس پر ٹوٹ پڑے، جس وقت وہ شاہانہ تسب و احتشام میں مغمور تھا۔ دراصل اس نے 73 کے اندر اسرائیلی فوجیوں کو ہرایا گیا تھا، اور بہت سارے فوجیوں کو، اسرائیلی فوجیوں کو پکڑ کے مصر لایا گیا تھا، اور پورا صحرائے سینا، خلیج عقبہ، نہر سوئز، یہ پوری سرزمین کو ان لوگوں نے آزاد کرائی تھی انور سادات۔ تو اسی کی یاد میں یہ لوگ منا رہے تھے، ہر سال یہ لوگ مناتے ہیں اسی تاریخ کو، شاید اکتوبر کا مہینہ آتا، تو اکتوبر کے مہینے میں یہ لوگ ہر سال مناتے ہیں، مصری حکومت مناتی ہے، کیا مناتی ہے، اس کی یاد، اس کی برسی مناتی ہے، اور فوجیوں کے ساتھ پورا جو ہے کہ جشن ہوتا ہے۔ تو وہ جشن منا رہا تھا، اپنی جو ہے فتح یابی کی جشن منا رہا تھا اسرائیل کے خلاف، اور بہت بڑی فتح تھی، پورا صحرائے سینا ہے، خلیج عقبہ ہے، پورا سمجھ لیجیے کہ غزہ پٹی تک، وہاں تک ان لوگوں نے آزاد کرایا تھا، اور غزہ پٹی بھی مصر ہی کا حصہ تھا، لیکن وہ بعد میں جو ہے اسرائیل کو دے دیا گیا زبردستی۔ تو وہاں تک ان لوگوں نے آزاد کرایا باقاعدہ، اور بہت سارے اسرائیلی فوجیوں کو مارا، اس میں سعودی کا بھی ہاتھ تھا۔ تو اس طرح سے یعنی فرانس، برطانیہ اور امریکہ جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے،
سعودی نے مصر کا ساتھ دیا، اور اس طرح سے تیل ہوگا، فیصل کا یہ دور ہے، کیسے ان لوگوں نے تیل روکا اور پھر ان کو جھکنا پڑا باقاعدہ، اور جتنی اسرائیلی فوج تھی یہ تو واپس چلی گئی، اور اچانک مصری فوج نے حملہ کیا تھا۔ تو بہرحال اس کا جشن یہ لوگ منا رہے تھے، لیکن کبھی بھی اخوانیوں کو یہ جشن اچھا نہیں لگا۔ یہ فتح جو یہ لوگ ہر سال مناتے ہیں مصری فوج کے لوگ اور مصری حکومت، ان لوگوں کو کبھی نہیں اچھا لگتا، بلکہ یہ لوگ بد دعا کرتے ہیں مصری حکومت کے خلاف، اور کبھی بھی اسرائیل کے خلاف یہ لوگ نہیں بولتے ہیں اس طرح سے۔ یعنی یہ جب 73 کی جنگ کے بارے میں یہ لوگ کہتے نہیں کہ فتح ہوئی تھی مصری فوج کو، یعنی اتنا بڑا علاقہ جو کہ آج اسرائیل جتنا آج قبضہ کیے ہوئے پورے مطلب فلسطین کو اگر ملا لیا جائے تو اس سے کئی گنا بڑا ہے وہ علاقہ، پورا سارا سینا کا علاقہ، خلیج عقبہ کا علاقہ، اور وہاں غزہ پٹی تک، نہر سوئز تک، یہ پورا علاقہ اگر دیکھیں آپ تو میں نے اس کا 2-3 گنا زیادہ بڑا، اس وقت جتنا اسرائیل ہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ پورا علاقہ جو ہے مصر نے آزاد کرایا، اور آج وہاں وہ ترقی کر رہا ہے، ہر چیز اس وقت جو ہے وہاں پر بنایا جا رہا ہے۔ آج وہیں اس علاقے پہ سمجھ لیجئے کہ پراکسی وار یہ لوگ اخوانی لڑ رہے ہیں مصری فوج کے خلاف، مصری فوج کو آج وہاں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ کئی تنظیمیں اس طرح کی جہادی تنظیمیں، تکفیری تنظیمیں اس طرح سے اسرائیل سے نہ لڑ کر کے، اسرائیل کے خلاف نہ لڑ کر کے مصری فوج کو وہاں مارتی ہیں، مصری فوج پر وہ لوگ حملہ کرتی ہیں صحرائے سینا پر۔ یعنی آج جبکہ مصری فوج نے قبضہ کر لیا ہے، وہاں بھی ان کو صحیح سے لوگ رہنے نہیں دے رہے، بلکہ یہ لوگ الٹا مصری فوج پر حملہ کرتے ہیں باقاعدہ۔ اسرائیلی فوج پر کبھی نہیں یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، بلکہ ادھر سے آ کر کے غزہ پٹی سے آ کر کے جو داعشی حماس کے ہیں، حزب اللہ کے لوگ ہیں، اور وہاں پہ جو ہے 50 تنظیمیں ہوگی جہادی تنظیمیں، وہ سب آ کر کے مصری فوج پر حملہ کرتے ہیں سینا کے اندر۔ اور یہ لوگ کبھی جو ہے اسرائیل کے اندر گھس کر کے، ان کو ہمت نہیں ہے کہ جا کر کے اسرائیلی فوج پر کبھی حملہ کر سکیں، اور یہ لوگ زبردستی کبھی فلسطینی بچوں اور وہاں کے بوڑھوں سے پتھر سے وہاں حملہ کرواتے ہیں، تاکہ جو ہے اسرائیلی فوج حملہ کرے، فلسطین پر حملہ کرے، اور اس کے بعد یہ لوگ اس کو ٹی وی میں دکھائیں، اس کے ذریعے سے چندہ بٹوریں۔ لیکن یہ لوگ حملہ کہاں کرتے ہیں؟ یمن میں آ کر کے سعودی فوج کے خلاف یہ لوگ لڑتے ہیں، مصر میں صحرائے سینا کے اندر مصری فوج سے یہ لوگ لڑتے ہیں، اور یہ لوگ مطلب جہاں جہاں مسلم فوجیں ہیں ان کے خلاف یہ لوگ لڑنے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی جو ہے ایرانی رافضی فوج کے خلاف کبھی نہیں لڑیں گے، کیونکہ وہ تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور کبھی بھی اسرائیلی فوج کے خلاف سامنے یہ لوگ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ محمود سباق نے کیا لکھا ہے، یعنی انور سادات کو جو وہ جشن منا رہا تھا، اپنی فتح کی جشن منا رہا تھا یہودیوں کے خلاف، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے شاہانہ طقس و احتشام میں مغمور تھا، اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا۔ اس وقت وہ دوسروں کو غلام سمجھ رہا تھا، جو اس کے سامنے جھکے جا رہے تھے اور اس کی قوت و عظمت کی گواہی دے رہے تھے، کہ اچانک کچھ قوم کے سرداروں نے اس پر گولی برسانا شروع کر دی۔ سرداروں نے یعنی شاہوں نے گولی برسانا شروع کر دی، یعنی جو گولی برسا رہے ہیں، جو مار رہے ہیں، شوٹ جو کر رہے ہیں، ان کو سردار کہہ رہا ہے، اور وہاں موجود سب کے سب ذلت و رسوائی کے ساتھ چکنا چور ہو گئے، ذلت و رسوائی کے ساتھ چکنا چور ہو گئے سب لوگ، یعنی جو وہاں پہ موجود تھے۔ یہ کیا ہے آخر؟ پھر جا کر دوبارہ مصر وہ شان و شوکت واپس آئی مصر کے اندر جو اسے پہلے نصیب تھی، اور چوتھے مارکے میں مومنوں کو زبردست کامیابی نصیب ہوئی۔ اس سے پہلے ان لوگوں نے جمال عبد الناصر پر بھی حملہ کیا، خازندار پر حملہ کیا، نقراسی پاشا پر حملہ کیا، کئی ایک حملے یہ کر چکے تھے، کامیاب حملے، یعنی وزراء اور صدور پر یہ لوگ حملے کر چکے تھے، اور یہ گویا ان کا چوتھا کامیاب حملہ تھا۔ اس طرح کی بات اس نے لکھی ہے، گویا کہ ان کو جو تنظیم یہ لوگ بنائے ہیں، جہادی تنظیم، فدائی مسلح تنظیم، جو تکفیری تنظیم جنہوں نے بنائی ہے، داعشی تنظیمیں، یہ کامیابی کہاں ان کو حاصل ہوتی ہے جب یہ لوگ کسی مسلمان کو مارتے ہیں؟ اور اس وقت کئی لوگ مارے گئے تھے، 6-7 لوگ وہاں پر مارے گئے تھے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے انور سادات کے ساتھ، اور کئی لوگ مارے گئے تھے۔ اور خالد اسلام پولی نام تھا اس نے، جو ڈائریکٹ انور سادات پر جس نے مطلب حملہ کیا تھا، بعد میں اس نے خود کو مان لیا، یا پکڑا گیا تھا، اس کو پکڑا گیا اور اس کو پھانسی دی گئی، اور اس کی ماں آج بھی زندہ ہے۔ اس کا انٹرویو میں نے باقاعدہ سنا ہے، وہ فخر سے کہہ رہی کہ مجھے فخر ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہزاروں خالد ایسے پیدا ہوں اور ایسے طاغوتوں کو قتل کریں۔ یعنی ان کے گھرانے میں اس طرح سے ڈال دیا گیا ہے کہ کیسا یہ لوگ مسلمانوں کو سمجھتے ہیں،
کافروں کو یہ لوگ کیسا سمجھتے ہیں، کبھی یہ لوگ کافروں پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کو طاغوت سمجھ کر کے حملہ کرتے ہیں، اور ان کو کیسے ان کو پلا دیا جاتا ہے، حشیش پلا دیا جاتا ہے، افیم پلا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو کافر سمجھیں، مسلمان قوم کو کافر سمجھیں، اور پھر اس کے بعد انہی پر حملہ کریں، خود کو بھی مار لیں اور مسلمانوں کو بھی ماریں۔ تو اس طرح سے مجھے تعجب ہوا، وہ بوڑھی عورت وہ اس طرح کی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ، جو وہ تو شہادت کے درجے پہ فائز ہوا، اس کو ظاہر سی بات ہے پھانسی دی گئی تھی، مصری حکومت نے پھانسی دی تھی قتل کے بدلے میں قصاصاً، تو کہہ رہے کہ وہ تو شہادت کے درجے پہ فائز ہوا، اور میں چاہتی ہوں، میری تمنا ہے کہ ایسے ہزاروں خالد پیدا ہو جائیں مصر کے اندر اور اس طرح سے طاغوتوں کو ختم کریں۔ تو یہ مطلب عورتوں کے اندر، ان کے بچوں کے اندر کس طرح سے یہ لوگ حشیش ہے، اس طرح سے افیم پلا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر سمجھ کر کے یہ لوگ مارتے ہیں۔ اور جسے حسن بن صبا حشیش پلا دیتا تھا اور اپنا جو ہے جنت بنایا ہوا دکھا دیتا تھا مصنوعی، وہاں پر ساری چیزیں اس نے، لڑکیوں کو، شراب کو، ہر چیز وہ رکھتا تھا حسن بن صبا، اور وہاں پہلے لے جا کر کے دکھاتا تھا، پھر اس کے بعد کہتا تھا کہ اس کی ایک ہی شکل ہے کہ جب اپنے ٹارگٹ کو پورا کرو گے، مرنے کے بعد فوراً یہاں پہ آ جاؤ گے۔ تو اس طرح سے ان کو ٹارگٹ بتایا جاتا تھا اور ان کو اسلحہ دیا جاتا تھا کہ کیسے مارنا ہے، اور جیسے تم کو خطرہ لاحق ہو فوراً اپنے آپ کو خودکشی کر لینا، جیسے خودکشی کرو گے یعنی تمہاری جان جیسے جائے گی، چاہے تم مرو، اپنے سے مارو اپنی جان کو، یا کوئی بھی مارے گا، فوراً تم یہاں جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو یہی چیز، اور اس طرح سے میں نے باقاعدہ ویڈیو دیکھی ہے مصر کے اندر، صحرا سینا کے اندر، جہاں پہ مصری فوج رہتی ہے، وہاں پر اسرائیل بارڈر پہ جہاں رہتی ہے، وہاں پر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں مصری فوج پر، اور اس طرح سے میں نے ویڈیو باقاعدہ دیکھا، اس میں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ کیسے تم کو جانا ہے حملہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اس کی فضیلت بتاتے ہیں کہ اگر تم اس میں شہید ہو جاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گا، جنت میں حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس طرح سے نوجوانوں کو، 15 20 سال 25 سال کے نوجوانوں کو یہ لوگ کیسے تربیت دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو تیار کرتے ہیں کہ یہ بیچارے اپنے بدن پر، اپنی کمر میں، اپنے بدن پر، اپنے سینے پہ کیسے یہ لوگ بم باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور یہ جا کر کے ایسی جگہ پر جہاں پر مصری فوج رہتی ہے، یا ان کا جو ہے ٹھکانہ ہوتا ہے، یا اسی طرح سے صحرا سینا کے اندر مسجدیں ہیں، ایسی بعض ہیں جو مصری فوج کے انڈر میں ہوتی ہیں، وہاں مسجد کے اندر جس وقت نماز ہو رہی ہوتی ہے، یہ لوگ اندر جا کر کے اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں، تو خود بھی مرتے ہیں، اور سارے وہاں پہ جتنے نمازی ہوتے ہیں، مسلیان ہوتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے یہ سب مسجد زرار، اس کے اندر نماز پڑھنے والے سب منافق مرتد ہیں، اس طرح سے ان کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سوچ سے بتائے، اور ایسے جو ہے خودکش بمباریوں سے، اور ایسے تکفیریوں سے، خارجیوں سے، ایسے کلاب النار خارجیوں سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو نجات دے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔